کہنے لگا واللہ لقد سمعت من محمد کلاما، واللہ لقد سمعت من محمد، واللہ لقد سمعت من محمد کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن۔ کہنے لگا ربی کعبہ کی قسم ہے او قریشیو، یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں، یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہے جو تم نے کہا ہوا ہے۔ یہ گھر بناتے رہتے ہیں، گھر لکھتے رہتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کسی جن کا کلام نہیں ہے، یہ تو موتی پر ہوئے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے، اس کلام کا کوئی مقابلہ کوئی نہیں۔ یارو اگر سننا چاہتے ہو میں ولید کہتا ہوں، آپ کی زبان مبارک سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، اتنی بات کرنے کے باوجود بھی پیسوں کا گھمنڈ ہے، جائیداد کا گھمنڈ ہے، وراثت کا گھمنڈ ہے، دولت کا گھمنڈ ہے، لیکن ایمان نہیں لے آیا، کیونکہ ایمان کی دولت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ توجہ ایمان والے، میں اپنے انداز میں تشریح کرنے لگا ہوں۔ رب فرماتے ہیں سونا میں نے ہدایت نبیوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی، میں نے ہدایت فرشتوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی، میں نے ہدایت صحابہ کے ہاتھ میں نہیں رکھی، میں نے ہدایت مولویوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی، میں نے ہدایت شیخوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی، میں نے ہدایت ولیوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ اگر میں اللہ ہدایت نبیوں کے ہاتھ میں رکھتا تو کنان کبھی بھی جہنم میں نہ جاتا، نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ اگر میں ہدایت نبیوں کے ہاتھ میں رکھتا، نوح علیہ السلام کی بیوی کبھی بھی جہنم میں نہ جاتی، لوط علیہ السلام کی بیوی کبھی جہنم میں نہ جاتی۔ اگر ہدایت میں نبیوں کے ہاتھ میں رکھتا، اور کائنات والوں پھر سمجھ لو ابراہیم علیہ السلام کا بابا آزر کبھی جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ اگر میں ہدایت نبیوں کے ہاتھ میں رکھتا، میرے پیغمبر کا سگا چچا ابو طالب کبھی جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ اگر میں ہدایت صحابہ کے ہاتھ میں رکھتا، ولیوں کے ہاتھ میں رکھتا، فرمایا نہیں نہیں، ہدایت میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کیونکہ اندر کے راز میں اللہ جانتا ہوں کہ کس کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی۔ جس کا ضمیر ہدایت کی طرف آ جائے، جس کا رخ ہدایت کی طرف مڑ جائے، جس کے دل کی اندر طلب تڑپ پیدا ہو جائے، میں اللہ اسے ہدایت دیا کرتا ہوں۔ اگرچہ بلال حبشے سے چلا کر پیغمبر کے قدموں میں دے دیتا ہوں، اگر ہدایت میں اپنے ہاتھ میں نہ رکھتا، سلمان کو فارس سے چلا کر پیغمبر کے قدموں میں نہ بھیجتا، میرا پیغمبر میں نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، میری مرضی جسے چاہوں ہدایت دے دوں، میری مرضی آئے جسے چاہوں ہدایت نہ دوں۔ توجہ، یہ ولید کہتا ہے، اللہ کا قرآن ہے سورۃ زخرف ہے، کہنے لگا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ پیغمبر سے قرآن سن کے بھی آیا،
اور اس قرآن کی دل و تصدیق بھی کر رہا ہے، مجبوراً یوں بھی کہہ رہا ہے، او کائنات والو واللہ لقد سمعت، اللہ پاک کی قسم ہے جو میں سن کے آیا ہوں، من محمد کلاما، جو کلام پیغمبر سے سن کے آیا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، ما ہوا من الکلام، ما ہوا من الکلام الانس ولا من کلام الجن، نہ انسانوں کی کلام ہے نہ جنوں کی کلام ہے۔ پھر بھی کہہ رہا ہے، کہتا ہے وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اللہ اگر کسی کو نبی بنانا ہوتا، رسول بنانا ہوتا تو مکے کے سرداروں میں سے کسی کو بنا دیتا، یا طائف کے سرداروں میں سے کسی کو بنا دیتا، مالدار کو بناتا، سرداروں کو بناتا، ایک یتیم بچے کو بنا دیا۔ توجہ ایمان والے، اللہ رب العالمین کا کرنا ہے، اس کا بیٹا ہے، نام اس کا بھی ولید ہے، ولید بن ولید میرے پیغمبر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، ایمان لے آیا، عرض کر رہا تھا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے نہ دے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ رب العالمین کا کرنا، اللہ کی قدرت، ولید ایمان لے آیا، رات دن تڑپ دل کے اندر موجود ہے، میرا بھائی خالد بھی ایمان لے آئے، اللہ ایمان کی دولت عطا فرما دے۔